محترم جناب میاں قاسم فاروق صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع فیصل آباد، جناب رانا منور صاحب، جناب شاہد اقبال صاحب، جناب خالد صاحب، محترمہ قدسیہ صاحبہ، جناب خالد گل صاحب، جناب عثمان اشرف صاحب، جناب کامران صاحب، جناب عطا اللہ باجوہ صاحب، جناب عدنان سیالوی صاحب، وسیم الحسن چٹھا صاحب، جناب رانا وارث صاحب، جناب رضا صاحب ایڈوکیٹ، اور میرے سامنے مسلم لیگ نون کے کارکنوں، عہدیداروں، السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ آج کی یہ میٹنگ ایم این اے، ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز کی میٹنگ تھی اور ساتھ میں عہدیداران کی۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا 25 دسمبر کو کنونشن ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے کہ اپنے اپنے حلقوں میں متحرک ہوں۔ تو آج کی میٹنگ کے حوالے سے یہ مجھے آلریڈی مختلف جو دوست تھے انہوں نے رات انفارم کیا کہ ایک تو لاہور میں میٹنگ طلب کر لی گئی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو منتخب عہدیداران ہیں، اپنا ایم پی ایز ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے، جس میں ہمارے جو رانا علی باز صاحب ہیں، شیخ اجاز صاحب ہیں، شعیب ادریس صاحب ہیں، تو اس طرح جو ہمارے دوست ہیں کچھ ایم پی ایز، وہ وہاں فیصل آباد بار ایسوسی ایشن میں میٹنگ میں مصروف ہیں۔ اور کچھ ہمارے دوست جو ہیں آج کل شادیوں کا عروج ہے، تو انہوں نے قبل از وقت ہی معذرت کی تھی کہ وہ شرکت نہیں کر سکیں گے، چونکہ 2 میٹنگز آلریڈی، ایک شہر کی میٹنگ، ایک ضلع کی میٹنگ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ مزید متحرک کیا جائے ساتھیوں کو، تو یہ آج کی میٹنگ اس سلسلے کی کڑی تھی۔ تو میں نے کوشش کی کہ اپنے تمام جو جماعت کے ونگز ہیں ان سب کی نمائندگی یہاں پہ ہو۔ الحمدللہ سارے وہ تشریف لائے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج کی تقریب کے حوالے سے جو ایجنڈا تھا وہ بھی یہ ہے کہ سب سے گزارش کرنا کہ 25 دسمبر کو اپنے اپنے ڈیروں سے، اپنے اپنے شہر سے، حلقوں سے آپ لوگوں نے 2 بجے سے پہلے 1 بجے نکلیں گے تو وہاں پہ آپ پہنچ سکیں گے ان ٹائم، تاکہ 3 بجے اگر آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ تو 4 بجے تک یا 5 بجے تک وہ ورکر کنونشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ بھرپور طریقے سے وہاں پہ نمائندگی ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس دفعہ ہر حلقے سے ہر ٹکٹ ہولڈر نے یا سابق ایم این اے، ایم پی ایز نے اپنی اپنی ریلی یا اپنے بندے جو ہیں خود لے کے جانے، کسی ریلی کا حصہ نہیں بننا، یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے راستے میں جس طرح سے راستہ بلاک کر کے وہ استقبالیہ کیمپ لگتے تھے تو ریلیوں کا جو ہے استقبال کیا جاتا تھا، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور جس طرح سے بات کر رہے تھے عدنان سیالوی صاحب، جو ہمارے خلاف مخالف جماعت کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ جو بچے 14 سال کے تھے 2012 میں یا اس سے پہلے، ان لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے کیے ہوئے کام یا ان کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب ان کی عمریں جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں، کوئی 22 سال کا ہے، کوئی 24 سال کا، کوئی 25 سال کا۔ تو جنہوں نے جس بندے کو کام کرتے ہوئے ہی نہ دیکھا ہو، جن کو ان کے منصوبوں کا ہی نہ پتہ ہو، تو وہ جو ظاہر دکھایا جاتا ہے 24 آور میڈیا میں، وہ 24 گھنٹے جھوٹ چلایا جاتا رہا ہے پچھلے 4 سال تک، اور ایک خاص سرپرستی میں چلایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے ذہن جو ہیں، جو بچوں کے ذہن ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، ان کے ذہن زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی نئی نسل کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو، اس بات سے آگاہ کریں کہ ہماری حکومت نے ماضی میں کیا کیا ہے، اور اب جس شکل میں ہمارے حوالے ملک کیا گیا ہے اس کو سدھارنا کتنا مشکل ہے، اور کن حالات میں ہم دوبارہ سے اس ملک کو مستحکم کر رہے ہیں۔ اگر یہ ملک خدا نخواستہ دیوالیہ کی طرف جاتا ہے تو یہ جو ہماری حکومت ہے نہ تو پیٹرول میں کمی کرتی ہے اور نہ ہی باقی مصنوعات جو ہیں ضروریات زندگی انشاءاللہ ان میں بھی کمی ہوگی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ملک کو دوبارہ ٹریک پہ چڑھا رہے ہیں، جس ٹریک سے اتار دیا گیا تھا ملک 2018 میں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ملک جو ہے کامیابی کی طرف جائے گا، اور اس ملک میں دوبارہ سے خوشحالی اسی طرح سے آئے گی جس طرح سے ماضی میں مشرف کے دور میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا۔
تو میاں نواز شریف صاحب نے ملک میں امن بھی قائم کیا. میاں نواز شریف صاحب نے سوئی گیس اور بجلی کے جو منصوبے تھے وہ بھی دوبارہ سے شروع کیے. لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ اس کا خاتمہ کیا. ملک میں امن اور خوشحالی لائی گئی, صنعتوں کو دوبارہ عروج ملا. اور اب بھی یہ سابقہ 4 سالہ کارکردگی جو ہے عمران خان کی, جو اس کی بدتمیزیاں ہیں, جو اس کی نااہلی ہے, اس کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت جو ہے وہ اس ملک کو بہتری کی طرف, خوشحالی کی طرف لے کر جائے گی. تو ان کنونشنز کو یا جہاں جہاں بھی آپ کو موقع ملے, ہمارے ورکرز کو بھی, تو وہ بھرپور جواب دیں ہمارے مخالفین کو. نئی نسل کو جو ہے وہ اصل حالات سے آگاہ کریں, تو یقیناً نئی نسل جو ہے وہ بھی بہتری کی طرف آئے گی جب آپ ان کو بہتر جو حالات و واقعات بتائیں گے, اصل حقائق بتائیں گے. تو یہ بندہ جو ہے پچھلے 4.25 سال جو ملک میں مسلط رہا, نہ صرف کریکٹر لیس ہے بلکہ بددیانت بھی ہے. توشہ خانہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس بندے نے جس طرح سے علی بابا 40 چور ہے نا, تو یہ بابا ہے ان چوروں کا. تو ان چوروں سے بھتہ وصول کرنا اس کا کام تھا, ان کے ذریعے سے وصول کرتا تھا. بظاہر صادق اور امین کا جعلی سرٹیفکیٹ لیے پھرتا ہے, تو لیکن یہ نہ تو امین ہے اور نہ صادق. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہیں. تو صادق اور امین پوری دنیا میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ ان کو جاری کیا تھا موصوف کو, وہ بھی جناب موج مستیاں کر رہے ہیں بیرون ملک. تو ملک سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی. ملک کو تباہ حال اس نے 4.25 سال میں کر دیا, اور اس تباہ حال ملک کو انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ خوشحال کریں گے, اس کو مستحکم کریں گے, اس کو مضبوط بنائیں گے, اور جس پہ کام شروع ہو چکا ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے تئیں آپ 25 دسمبر کو بہر صورت یہاں پہ پہنچے جو اس حلقے کے لوگ ہیں, اور باقی جہاں جہاں سے جن کا تعلق ہے وہ اپنے اپنے حلقوں سے اپنے اپنے قائدین کے ساتھ ریلیوں کی شکل میں 25 دسمبر کے کنونشن کو کامیاب کروائیں. یہ کنونشن 3 خاص ہستیوں کی وجہ سے 25 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ خاص ہستیوں کی وجہ سے فیمس ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی یوم ولادت یہی ہے. اس کے بعد جناب حضرت قائد اعظم محمد جناح جو ہمارے بانی پاکستان ہیں, ان کا بھی 25 دسمبر ہے. اور پھر ہماری جماعت کے قائد میاں نواز شریف صاحب, ان کا یوم پیدائش بھی 25 دسمبر ہے, اور کنونشن جو ہے یہ بھی 25 دسمبر کو رکھا گیا ہے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ, آپ نے بہت طویل انتظار کیا. بہرحال انشاءاللہ العزیز 25 دسمبر کا کنونشن کامیاب کروانے کے لیے آپ سے التماس ہے. السلام علیکم.